صاحب یہ جو آپ بچوں کی ولادت کے کہتے ہیں نا زیادہ بچے، ایکچولی اس زمانے میں مسائل ہیں، ایجوکیشن ہے، ٹوپی ڈرامے نا وہ شروع کر دیے. میں نے کہا بھائی آپ کو بچے نہیں چاہیے لیکن قوم کو برباد نہیں کرو اپنی فضول باتیں کرو. کہہ رہے نہیں آپ دنیا جائیں دیکھیں پتہ چلے گا. میں نے کہا جس دور میں اسلام نے زیادہ بچوں کی ترغیب دی ہے نا اس میں ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں عرب اپنے بیٹوں کو بھوک کے خوف سے قتل کرتے تھے. کھلائیں گے کہاں سے؟ اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ نسل بڑھاؤ. سارے فضول باتیں ایک طرف ہو گئی. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، دو بچے آپ سے پل نہیں رہے ہیں. جو اسلام بتا رہا ہوں میں آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے یہ آپ کا ہیڈک ہے، آپ نہ مانو اس کو، آپ چھوڑ دو اسلام کو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اپنی خواہشات کی بیس پہ اسلام کو چینج کرنے کی کوشش مت کرو. آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آپ بھوکے ہو، حمل ٹھہر گیا، تیسرا بچہ آ رہا ہے، دو کو کھلانے کے تعلیم نہیں، روٹی کے پیسے نہیں ہیں، روٹی کے. میں روحانی عاملوں کا ذکر آ گیا نا، میرا میٹر شارٹ ہو گیا، پورا بیان اسی سٹائل میں ہوگا، ورنہ اچھا بھلا ہنس کھیل کے ہمارا بیان چلتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو اب ساری سیٹنگ پورے بیان کی کتنا اچھا پچھلے ہفتے آرام سے میٹھے انداز میں بیان ہوا تھا. کیونکہ ابھی ایک بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا کہ روحانی ڈرامے کے ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا یار بس اتنے بڑے آدمی کو کیا ہو گیا ہے. تو وہ روٹی کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے، روٹی کے آپ کے لیے کھانا مشکل. تعلیم اگلی چیز ہے نا، پہلے تو روٹی ہے نا، اور حمل ٹھہر گیا. اس بیس پہ گرانے کی اجازت نہیں ہے کہ کھلاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر اللہ نے کھلانے کا وعدہ کیا تو مجھے کیوں نہیں کھلا رہا، میں کیوں بھوکا ہوں؟ آپ کہہ سکتے ہو نا. ارے قرآن کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے اور ان کو بھی. تو انسان کہتے ہیں اللہ روزی نہیں ہے تبھی تو ٹینشن میں ہوں، بے روزگاری، دھکے کھا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں ادھر جا رہا ہوں، مسائل ہیں اور تو کہہ رہے میں دوں گا. کہاں سے دے رہا ہے؟ یہ تو ایک نئی ٹینشن ہوگی. میرے پاس فون آتے ہیں بھائی اب 2 بچے ہیں، مفتی صاحب حمل ٹھہر گئے کیا کریں بھائی، یہ تو ہمارے تو فیسیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے تو خرچے پورے نہیں ہوگی. میں کہتا نہیں اس بیس پہ آپ نہیں گرا، صبر کریں بس. اللہ پہ توکل، یہاں توکل فرض ہے. سوال یہ پیدا تو اللہ نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کھلائے گا تو کھلا کیوں نہیں رہا؟ آئی بات کیوں نہیں رہا؟ آئی بات خوب سمجھ لو. اللہ نے جو وعدہ کیا نا کہ کھلاؤں گا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سن کے افسوس بہت ہوگا. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہوں گا میں کھلاؤں گا، اگر میں نہیں چاہوں گا تو نہیں کھلاؤں گا. اس کا یہ مطلب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ پھر ایسے وعدے کا فائدہ کیا؟ یعنی یہ تو وعدہ ہی نہ ہوا نا. دیکھو قرآن میں جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں نا، اللہ نے دنیا میں کسی چیز کا وعدہ کیا ہے اس کے آگے انشاء کا لفظ خود بخود لگا ہوا ہے. مثال کے طور پر میں اور اس اشکال کو مضبوط کر کے بیان کرتا ہوں. قرآن نے صحابہ کرام کو کہا کہ جب مشرکین مکہ کو حرم سے نکال دو، جب مکہ فتح ہوا نا تو 4 مہینے ہیں یہ لوگ حرم میں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد حدود حرم سے قیامت تک کے لیے حرم میں مشرک کا داخلہ ممنوع. کو اشکال ہوا کہ اللہ ہم تو غربت میں آ جائیں کیونکہ ہماری تجارتیں ہیں ان سے. بھائی اگر بڑے بڑے تاجر مشرکین میں بھی تھے نا تو ہماری تجارتیں تو یہ غربت میں آ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان خفتم عائلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. انشاء ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اللہ نے چاہا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. ایک ہی آیت. ابھی میں ان سب کا ایک مفہوم بیان کرتا ہوں، اس سے سارے اشکال حل ہو جائیں گے. فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. نکاح کے بارے میں بھی یہ الفاظ ہیں، نکاح کرو یہ نہ دیکھو کہ غریبوں کے امیر. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کر لو، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے بعض تو ہم نے دیکھے ہیں کنوارے تھے تو پیسے والے تھے، شادی ہوتے ہی بعض ایسے، اگرچہ اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت کے تو روزی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے واقعات ہیں ادھر شادی ہوئی ادھر دیوالیاں نکل گئی. بیگم ہی چور تھی معاذ اللہ، وہ ساری جائیدادیں کھا گئی. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ارے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے شادی کی، میرا بیان سن کے کہ یار اس سے مال میں کیا ہوگا، برکت ہوگی، اضافہ. شادی کی بیگم صاحبہ خدا نخواستہ کوئی چور خاندان سے ان کا تعلق، ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے اور 4 شادیوں کے فضائل ایسے واقعات ہوتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا. ایسے واقعات ہیں، بچہ پیدا ہوا پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے. اسی طرح قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو.
لیکن ہم دیکھتے ہیں جانور بھوک سے مرتے ہیں, سمجھتے ہو, جانور بھی بھوک سے مرتے ہیں, ایسے جانور ہیں, انسانوں کی خطاؤں سے بھی مرتے ہیں. خوب سمجھ لیں قرآن میں جہاں بھی اس قسم کے وعدے ہیں اس کا مطلب ہے اگر میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے یہ تو پھر وعدہ تو وعدہ نہ رہا نا. دیکھو آپ نے کسی مزدور کے ذمہ ایک کام لگایا, مزدور کو آپ نے کہا کہ یار یہ 10 فٹ کا گڑھا کھود دے, تجھے 1 کروڑ روپے دوں گا. پہلے آپ نے کہا میں تجھے 1 لاکھ روپے دوں گا, اس نے کہا نہیں, آپ نے کہا چل 1.5 کر لے, اس نے کہا نہیں, آپ نے کہا 1 کروڑ دوں گا. ایک دم جوش میں آئے گا نا, جوش میں آئے گا یار 10 فٹ گڈھے کے 1 کروڑ. آپ نے کہا اگر میں چاہوں گا, اگر وہ کھودے گا نہیں آئی بات کہے گا بھائی تو چاہے گا کیا مطلب, اگر تو نہیں چاہ. میں نے ایک صاحب سے ایسے کوئی چیز بیچی نا, پتہ نہیں 1 لاکھ کی تھی 1.5 لاکھ کی تھی, انہوں نے کہا میں آپ کو کل پیمنٹ دوں گا. میں نے کہا بھائی آپ, مجھے کیا پتا یار, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مارکیٹ سے شارٹی ہو جاؤ. بس اب اپنا بکرے بیچ کے آ رہے ہوتے ہیں, تم کسی کو پہنا کے آ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں پہناتے ہیں, پھر ہمیں پہناتے ہیں, دوسروں کو پہنانا پڑتا ہے. تو کہتے نہیں اللہ نے چاہا تو میں کل دے دوں گا. میں نے اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کروں گا, میں تجھے کہاں تلاش کروں گا. اگر مجھے یقین ہو کہ اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, اللہ چاہے گا کہ تو مجھے دے گا, تو میں ایک دن کیا میں 1 مہینہ انتظار کر لوں گا. لیکن اگر اللہ نے نہیں, اللہ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں چاہوں گا کہ نہیں چاہوں گا. اگر اللہ نے نہیں چاہا تو میں تو تجھے فون کروں گا بھائی میرے پیسے دے, تو کہے گا اللہ نے چاہا ہی نہیں, ہمیں کیا ملے گا. اب جب ہم لوگوں کے بارے میں یہ بات سوچتے ہیں یار یہ کیوں اٹک رہا ہے یہاں پہ, یہ اللہ نے چاہا نا تو ہمارا سسٹم ایک دن انشاءاللہ. تو اب شکر ہے صحیح ہو گیا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو اتنے وعدے کیے, یہ کرو گے تو یہ ملے گا, یہ دنیا کے وعدے, تو اس میں علماء کہتے ہیں ہر وعدے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے ان اللہ نے رزق کا